ایک تو قاعدہ میم ساکن کا یہ ہے کہ میم کے بعد میم آ جائے تو ہم اس میم کو پہلے والی میم کے اندر ایک کر دیں گے، دونوں کو ادغام کر دیں گے اور اس کے اندر غنہ کریں گے. اطعم، ہاں پڑھا نہیں جائے گا. دیکھیں بالکل 2 دفعہ نہیں، 1 دفعہ پڑھیں گے ہاں، لیکن غنہ کریں گے. غنہ جب 2 میم کو ایک جگہ کر رہے ہیں تو پتہ کیسے چلے گا اس کی پتہ، مطلب اس کی مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو نشاندہی کرنے کی اس کی یہ مثال ہے کہ اس کو ہم غنہ کریں گے وہاں پہ. اگر یہاں پہ میں 1 میم پڑھتا اطعمہم تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، لیکن اگر میم کے بعد دوبارہ سے میم ہو، میم مشدد کو ہم پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے. یہ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا حرف با ہو تو میم ساکن میں غنہ کریں گے. اس کو ویسے ہم اقلاب کہتے ہیں، لکھ لیجئے، یہ اقلاب کی تعریف ہے. اقلاب کہیں گے اس کو. ہم لیلاف، میں سورۃ القریش کی تلاوت کر رہا ہوں، اب آپ دیکھیں کہاں پر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. آ گیا یہ ورڈ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دیکھیں دیکھیں پہلے میم کے اوپر جو ہم نے صیغہ پڑھا اطعمہم، میم کیا ہے یہاں پہ؟ ساکن ہے، یہاں پہ لگی ہوئی ہے تشدید اور اس کے نیچے ہے زیر. اچھا ہم نے یہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے پہلے کہ تشدید والے حرف کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے. اچھا جو پہلا تشدید والے حرف کو جو 2 دفعہ پڑھتے ہیں، جو اس کا جو پہلی مرتبہ جو پڑھا جاتا ہے وہ ساکن پڑھا جاتا ہے ہمیشہ. تشدید کا یہی اصول ہے کہ جو تشدید کو پہلی دفعہ پڑھیں گے وہ اس سے پہلے والے حرف سے ملا دیں گے، وہ ماقبل والے حرف سے مل جائے گا. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا بھائی یہ میم بھی ساکن ہے اور یہ میم بھی ساکن ہو رہا ہے یہاں پہ، تو دونوں میم کو ایک کر دیں گے. اب ٹھیک ہے، دونوں میم کو ایک کر دیں گے. ایک کرنے کی وجہ سے اب یہاں پہ غنہ ہو جائے گا، ایک کرنے کی وجہ سے غنہ ہو جائے گا. اطعمہم من جوع وآمنہم، اس کے اندر بھی 2 میم آ رہے ہیں. دیکھیں یہ ساکن اور تشدید وآمنہم، یہ دوسری مثال ہو گئی. وآمنہم من خوف، من خوف پہلے ساکن آ گیا میم، پھر اس کے بعد جو دوسرا میم آ رہا ہے مشدد ہونے کی وجہ سے دونوں میم کو ہم نے ایک دوسرے میں ضم کر دیا. جی کہاں پر؟ ٹھیک ہے نہیں، یہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں میم ساکن کا قاعدہ. حروف اخفاء الگ ہے، تشدید ہے. آپ مثال بتائیں، مطلب مثال کے طور پہ مجھے کوئی حروف اخفاء کے علاوہ جیسے من ربک، من ربک، لیکن یہاں پہ میم مشدد نہیں ہے، میم مطلب میم پہ زبر آ رہی ہے. علم کوئی بھی قرآن مجید کی ایک مثال لے لیں، اس کو بھی یہ ڈیفائن کر دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. یعنی کہ میم مشدد ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے آگے جو ہے آگے والے پر اخفاء، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا کے اندر سے کوئی حرف ہوگا تو میم مشدد اگر اس سے اگلے والے حرف سے مل رہا ہے. دیکھیں میم مشدد ہے پہلے نا، آپ نے کہا کہ بھائی میم مشدد کے بعد نون ہے، نہیں پھر غنہ نہیں کریں گے. ہم نے تو ہمیں بتایا یہ ہے کہ نون اور میم مشدد پہ غنہ کریں گے، ابھی صرف اتنا بتایا. میم مشدد کے بعد یہ میم مشدد ہے پلس کوئی حروف اخفاء اس کے آگے،
تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، یا تو یہاں پہ اظہار ہو رہا ہوگا، یا یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے اظہار کے علاوہ کوئی مطلب دوسری وہ نہیں آ سکتی، تجوید کا قاعدہ نہیں لاگو ہوگا، یہاں پہ اظہار ہی ہوگا ہمیشہ۔ کہاں پر ہو رہا ہے؟ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، لیکن یہاں پہ نہیں ہو رہا، آپ کا سوال دوسری مطلب ہے، وآمنہم من خوف۔ دیکھیں ہم نے یہاں لکھا وآمنہم من خوف، آپ نے فرمایا کہ بھائی جب بھی ہم نون ساکن ہوتا ہے اس پر ہم غنہ کرتے ہیں، یا تو اخفا کریں گے یا غنہ کریں گے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگلا والا حرف کون سا آ رہا ہے، حروف حلقی تو نہیں آ رہا، کوئی حروف حلقی میں سے تو نہیں ہے، دیکھیں آپ یہ کوئی حلقی میں سے، تو اس وجہ سے غنہ نہیں کریں گے۔ اچھا ہوا مشدد ہے، مشدد ہونے کی وجہ سے غنہ کر رہے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ اخفا والا رول حروف حلقی سے متعلق ہے، اور وہ ہے متعلق نون ساکن اور تنوین سے، میم مشدد سے اس کے مطلب لنک نہیں ہے۔ میم مشدد ایک الگ چیز ہے، نون مشدد الگ چیز ہے، اخفا، اظہار اور اس کے علاوہ جو اس کی اور صورتیں ہیں اس کا ہم جب کمپیریزن کریں گے غنہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو وہ نون ساکن اور تنوین سے ہوگا، میم مشدد سے نہیں ہوگا اس کا، صحیح؟ اخفا کے اندر ہیں 15 الفاظ شامل ہیں، ہاں وہ جب تو الحمدللہ حافظ ہوں تو پڑھتا رہتا ہوں تو اس کا ہاں حروف حلقی کو نکال دیں اس کے اندر سے، صحیح ہے، اس کے علاوہ وہ حروف نکال دیں جو یرملون میں آ رہے ہیں، یعنی کہ یا را میم لام واو نون، یرملون والے حروف نکل جائیں گے، حروف حلقی نکل جائیں گے، حمزہ ہا عین حا غین خا یہ نکل گئے، اور اس کے علاوہ کون سا حرف نکلے گا؟ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 یہ ہو گئے، 6 حروف حلقی ہو گئے، 12 ہو گئے، اس کے علاوہ میم مشدد نکل جائے گا اور نون مشدد نکل جائے گا، میم مشدد نہیں نون مشدد میرے خیال میں نہیں نکلے گا، یہ 6 حروف کے علاوہ جو حروف ہوں گے اس کے اندر اخفا کیا جائے گا، یہ ہے۔ اور کوئی سوال؟ ٹائم ہو گیا؟ اچھا دیکھیں ہم نے کیا پڑھا ہے آج، سب سے پہلے ہم نے پڑھا ابتدا ہم نے کہاں سے کی ہے، کوئی مجھے بتائے گا ابتدا کہاں سے کی ہم نے سبق کیا آج؟ لام کے قاعدے سے، کون سا لام؟ جی حروف جہاں پہ اظہار ہوگا وہ ہیں، اظہار کہاں پر ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں اظہار کا جو معاملہ ہے نا وہ ہے نون ساکن اور تنوین سے متعلق، اظہار کا جو معاملہ ہے وہ نون ساکن اور تنوین سے متعلق ہے، اظہار وہاں پر ہوگا نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی حروف حلقی آ رہا ہو، جیسے وآمنہم من خوف۔ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بالکل یہاں پہ کوئی غنہ، یہاں پر مطلب کوئی غنہ، کوئی مثال کے طور کے اوپر اخفا یا اقلاب نہیں ہوگا، یہاں پہ بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے حرف لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا، جیسے وآمنہم من خوف۔ اگر مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر حروف حلقی نہ ہوتا تو ہم کیا کر رہے ہوتے اس جگہ پہ؟ غنہ کر رہے ہوتے نا، تو اظہار نہیں ہو رہا ہوتا یہاں پہ، اظہار کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کر دیں حرف کو، حروف حلقی کی وجہ سے یہ تنوین جو ہے یہاں پہ ظاہر ہو گئی ہے، یہ وجہ۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے آج کے سبق کے اندر لام کا قاعدہ، ہم نے بات یہاں سے شروع کری لام کے قاعدے میں کہ لام، اصل جو لام ہے وہ ہمیشہ باریک ہی پڑھا جائے گا، لام ہمیشہ باریک ہوتا ہے، لیکن 2 لام کبھی باریک اور کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، وہ کون سے لام ہے؟ ایک اللہ کا لام اور ایک اللہم کا لام، لفظ اللہ کا لام اور اللہم کا لام کبھی موٹا کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ دیکھیں موٹا کب پڑھا جائے گا؟ جب اس سے پہلے زبر اور پیش ہو، اللہم، سبحانک اللہم، قال اللہم، یہ ساری مثالیں موٹے کی ہیں، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس لام کو ہم
باریک پڑھیں گے. جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تاللہ، باللہ، بالکل یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد ہم نے دوسرا قاعدہ پڑھا ہے را ساکن کا. ہاں، را متحرک کا قاعدہ پڑھا ہے اس سے پہلے. را متحرک کون سی را ہے؟ وہ را جس کے اوپر زبر، زیر اور پیش ہو. دیکھیں، را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را موٹا پڑا ہے. ربو کا اور ربنا، ربما، ربو کا اور ربما میں را موٹا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر اور پیش ہے. اور اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو اس کو ہم ہمیشہ باریک پڑھیں گے. جیسے رجال لا تلہی، رجال. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے قاعدہ پڑھا ہے را ساکن کا قاعدہ پڑھا ہے. را ساکن کا پہلا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر اور پیش ہو تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. اچھا، را ساکن کا دوسرا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو. اب ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے والے حرف میں کیا ہے. اس سے پہلے والے حرف پہ ہم دیکھیں گے اگر زبر، جیسے والفجر، والفجر، را ساکن، جیم ساکن، پہلے والے فا کو دیکھ رہے ہیں کیا ہے، فا کے اوپر زبر آ رہا ہے، را موٹا ہو جائے. ٹھیک ہے. ہاں، جیسے مثالیں دی ہوئی قدر اور خس اور حج. را ساکن، ما قبل میں جیم ساکن، اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے جس کی وجہ سے را باریک پڑے گی. جی دیکھیں، را ساکن کے اوپر ایک تو را متحرک ہے، وہ تو اپنے اوپر زبر زیر پیش لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے را موٹا پڑا دیکھیں آپ نے پڑھے ہوں گے 7 حروف موٹے پڑے ہوں گے ویسے، خسخہ، ضغطن، قض. اچھا، را کے اندر ہم اس کو شامل اس لیے نہیں کرتے کہ را کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، کبھی موٹا کبھی باریک، کبھی موٹا کبھی باریک. لیکن وہ 7 حروف زبر زیر پیش ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ ہمیشہ ہی موٹے پڑے جائیں گے. خسخہ، ضغطن، قض 7 حروف ہیں. یہی ہے خا، صاد، غا، قا، غین، قاف، خسخہ، خاصقار، ضغطن، غا، غین اور طا اور قض، قاف اور غاد. یہ سارے حروف موٹے ہیں، 7 حروف. ہم را ساکن کا دوسرا قاعدہ پڑھ لیا. را ساکن ہو، ما قبل میں اس کے حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے پہ زبر زیر پیش ہوگا تو اسی کے اعتبار سے ہم را کو پڑھیں گے. پھر ہم نے میم ساکن کا قاعدہ پڑھا. میم ساکن ہو اور اس کے بعد جو حرف ہو وہ بھی میم ساکن ہو تو میم کو ہم میم کے اندر ملا کے ادغام کر کے غنہ کر کے پڑھیں گے. جیسے اطعمہم. اچھا، یہ میم ساکن کے بعد دوسرا حرف با ہو تو میم ساکن میں غنہ کریں گے. یہاں سے کلاس نیکسٹ ٹائم اسٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے سر.